الحیض والنفاس، حیض اور نفاس کے مسائل۔ حیض کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی چیز کا بہنا اور جاری ہونا، اسی سے لفظ حوض ہے۔ حوض جس میں پانی جاری ہوتا ہے یا بہتا ہے۔ شرعی اصطلاح میں حیض اس خون کو کہتے ہیں جو خواتین کو ہر ماہ مقررہ اوقات میں کسی سبب کے بغیر از خود آتا ہے، یعنی ایک فطری طریقہ ہے۔ نفاس وہ خون ہے جو عورت کے رحم سے بچے کی ولادت کے وقت اور اس کے بعد کم و بیش 40 روز تک خارج ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ شریعت میں حیض اور نفاس کے احکام ایک جیسے ہیں۔ حیض کے دنوں کی تعداد مقرر نہیں، کسی ماہ کم کسی ماہ زیادہ دن ہو سکتے ہیں، اسی طرح مختلف لوگوں کی عادت مختلف ہو سکتی ہے۔ حیض کی ابتدا ہر ماہ ایک ہی تاریخ پر ہونا ضروری نہیں، کسی ماہ دیر سے اور کسی ماہ جلدی ابتدا ہو سکتی ہے۔ مدت حیض ہر خاتون کے لیے الگ الگ ہو سکتی ہے۔ حیض شروع ہونے اور ختم ہونے کی عمر آب و ہوا اور خواتین کے حالات کے پیش نظر ہر ملک میں مختلف ہو سکتی ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اقبلت الحیضۃ فاترک الصلاۃ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي رواہ النسائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حیض آئے تو نماز چھوڑ دو، اور جب ختم ہو جائے تو غسل کر لو اور نماز پڑھو۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي جو ہے حدیث کے الفاظ میں تو صرف نہانے تک کی بات ہے، لیکن چونکہ شروع میں چھوڑنے کی بات ہے تو اس لیے مکمل یہ بات جبھی ہوتی ہے وضاحت کے ساتھ کہ نماز پھر سے شروع کر دی جائے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جب حیض آئے اور جب ختم ہو جائے۔ تو جب کا مطلب کیا ہے کہ ہر ایک کی عادت مختلف ہو سکتی ہے۔ حالت حیض میں عورت کا جسم اور کپڑے دونوں پاک ہوتے ہیں، یعنی جسم اس میں کوئی بظاہر ناپاکی نہیں ہوتی۔ مثلا ہاتھ پاک ہے، اگر عورت آٹا گوندنا چاہے تو آٹا ہاتھوں سے ناپاک نہیں ہو جائے گا۔ اگر پانی پیے تو اس کا بچا ہوا پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ اگر کسی چیز کو چھو لے تو وہ چیز ناپاک نہیں ہوگی۔ مثلا وہ زمین پہ چل پھر رہی ہے تو زمین دھونے کی ضرورت نہیں۔ اگر کسی دیوار کو ہاتھ لگاتی ہے تو دیوار دھونے کی ضرورت نہیں۔ جس بستر پہ سوتی ہے اس بستر کو دھونے کی ضرورت نہیں۔ جو کپڑے پہنتی ہے ان کپڑوں کو دھونے کی ضرورت نہیں، الا یہ کہ کوئی ظاہری نجاست ساتھ لگ جائے۔ حائضہ کے ہاتھوں کا کھانا، کسی کا کنگھی کرنا اور اس کا جوٹا کھانا یہ جائز ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كنت اشرب وانا حائض ثم اناوله النبي صلی اللہ علیہ وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب واتعرق العرق وانا حائض ثم اناوله النبي صلی اللہ علیہ وسلم فيضع فاه على موضع في رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں حیض کی حالت میں پانی پیتی اور برتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی۔ آپ برتن سے اسی جگہ منہ رکھ کر پانی پیتے جہاں سے میں نے منہ رکھ کر پانی پیا ہوتا۔ اور بتانا کیا مقصود ہے اس حدیث کو بیان کر کے کہ حائضہ عورت کے لعاب دہن میں بھی کوئی ناپاکی نہیں ہوتی۔ اسی طرح ہڈی سے گوشت کھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی تو آپ اسی جگہ سے کھاتے جہاں سے میں نے کھایا ہوتا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت کا بچا ہوا کھانا یا پینا کسی مردانگی کے خلاف نہیں، یہ کسی شان کے خلاف نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اسی وجہ سے دی گئی کہ کوئی دوسرا خود کو اس سے برتر نہ سمجھے۔ اگر ویسے کسی کا دل نہ مانتا ہو تو اور بات ہے، لیکن عورت نہ تو ناپاک چیز ہے نہ حقیر چیز ہے کہ جس کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كنت اغسل رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا حائض رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں حالت حیض میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھویا کرتی تھی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتکئ فی حجری وانا حائض فیقرأ القرآن رواہ مسلم۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں تکیہ لگا کر قرآن پاک کی تلاوت فرماتے حالانکہ میں حالت حیض میں ہوتی. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. ان عائشہ رضی اللہ عنہا انہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدنی الی رأسہ وانا فی حجرتی فارجل رأسہ وانا حائض. رواہ مسلم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے بیٹھے اپنا سر میرے نزدیک کرتے جبکہ میں اپنے حجرے میں ہوتی، کیونکہ مسجد اور حجرے کے درمیان کوئی خاص فاصلہ نہیں تھا، بس ایک چھوٹی سی پارٹیشن تھی، پردہ جسے لٹکا ہو. جبکہ میں اپنے حجرے میں ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں حالت حیض میں کنگھی کر دیا کرتی. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جہاں یہ تمام امور کی وضاحت کی گئی کہ حالت حیض میں عورت کو ہاتھ لگانا یا عورت کا وائس ورثہ شوہر کو ہاتھ لگانا یا بچوں کو یا کسی بھی انسان سے مصافحہ کرنا، تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ جائز ہیں. بظاہر یہ ایک نارمل حالت ہے، ایسے ہی ہے جیسے کسی کا وضو نہ ہو اور وہ سب کام کرتا پھرے تو نماز تو نہیں پڑھ سکتا، لیکن اس کا باقی جسم بظاہر ناپاکی نہ ہو تو کوئی ناپاک نہیں ہوا کرتا. اس سے گن کھانا یا اس سے نفرت کرنا یا اسے اچھوت سمجھ لینا یہ اسلام میں نہیں ہے. دوسری چیز یہاں سے یہ پتہ چلتی ہے کہ ایک شوہر اور بیوی کے باہمی تعلقات کیسے ہونے چاہیے اور دونوں کے درمیان باہم اعتماد اور قریبی تعلق کی کیسی فضا ہے. حیض کی حالت میں عورت کا بوسہ لینا جائز ہے. ان میمونہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یباشر نساءہ فوق الازار وہن حید. رواہ مسلم. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے بوس و کنار فرما لیا کرتے تھے حالانکہ وہ حالت حیض میں ہوتی. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. حالت حیض میں عورت سے نفرت کرنا یا کھانے پینے کا علیحدہ اہتمام کرنا ناجائز ہے، درست نہیں، کیونکہ ویسے بھی اس حالت میں ہارمونل چینج کی وجہ سے عورت کے اندر سٹیبلٹی نہیں ہوتی. بسا اوقات چھوٹی چھوٹی بات پر ناگواری اور دل چھوٹا کرنا اور آنسو بہانا ان دنوں میں عموماً بڑھ جاتی ہے ایسی کیفیت. تو اس میں اگر اس کو بالکل ہی ایک طرف پھینک دیا جائے تو اس سے ازدواجی تعلقات جو ہیں وہ متاثر ہو سکتے ہیں. یعنی اس حالت میں عورت صحت کی نسبت بیماری سے قریب تر ہوتی، اور جب بھی کوئی شخص بیماری کی حالت میں یا بیماری سے قریب تر ہو تو وہ زیادہ کیئر، اٹینشن اور محبت کا طلبگار ہوتا ہے. اس لیے ان حالات میں عورت سے بالکل بے نیاز ہو جانا، بے پرواہ ہو جانا، اس سے کوئی تعلق نہ رکھنا، یہ اسلام کی تعلیمات اور اسپرٹ کے خلاف ہے. حائضہ سے صحبت کرنا منع ہے، یعنی انٹر کورس منع ہے. ان انس رضی اللہ عنہ ان الیہود کانوا اذا حاضت المرأة فیہم لم یآکلوها ولم یجامعوهن فی البیوت فسأل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فانزل اللہ عز وجل ویسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض الى آخر الآیہ. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصنعوا کل شیء الا النکاح. رواہ مسلم. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ یہودیوں کے ہاں جب کوئی عورت حائضہ ہوتی تو یہودی اس کے ساتھ کھانا نہ کھاتے، نہ گھر میں رہتے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے وہ ایک بیماری کی حالت ہے، لہٰذا اس میں عورتوں سے علیحدہ رہیں. یہ آیت نازل ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حالت حیض میں صحبت کے علاوہ معمول کے سارے تعلقات قائم رکھو. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. حائضہ طواف کے علاوہ باقی سارے مناسک حج ادا کر سکتی ہے. ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نذکر الا الحج فلما جئنا صرف تمست فدخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا ابکی فقال ما یبکیکی قلت لوددت واللہ انی لم احج العام قال لعلک نفست قلت نعم قال فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم
فافعلی ما یفعل الحاج غیر اللہ تطوفی بالبیت حتی تطہری، رواہ البخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں حج کے ارادے سے نکلے۔ مقام صرف پر ایک جگہ کا نام ہے۔ مجھے حیض شروع ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، میں اس وقت رو رہی تھی۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا اگر میں اس سال حج کا ارادہ نہ کرتی تو اچھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید تمہیں حیض آیا ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں۔ آپ نے فرمایا یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کے لیے لکھ دی ہے، لہذا جب تک پاک نہ ہو جاؤ بیت اللہ شریف کا طواف نہ کرو، باقی سارے مناسک حج ادا کرتی رہو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ باقی مناسک حج کیا ہیں؟ مثلاً احرام پہننا، اسی طرح عرفات جانا، منا جانا، کنکریاں مارنا، یہ تمام چیزیں درست ہیں، لیکن طواف نہیں ہو سکتا۔ شروع میں صحیح ہو سکتی تھی، لیکن چونکہ اب وہ مسجد کا حصہ ہو گئی ہے اس لیے صحیح کرنا بھی درست نہیں۔ حائضہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی، یعنی نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی۔ تو اب کتنی چیزیں منع ہو گئی؟ طواف، نماز، روزہ۔ حیض شروع ہوتے ہی روزہ ختم ہو جاتا ہے، خواہ سورج غروب ہونے سے ایک لمحہ ہی پہلے کیوں نہ آئے۔ حیض کی وجہ سے روزہ ختم ہونے کے بعد کھانا پینا جائز ہے، البتہ روزہ کی قضا ضروری ہے۔ حائضہ کے لیے روزہ کی قضا ہے، نماز کی نہیں۔ ہمارے یہاں عام طور پر یہ خیال پایا جاتا ہے نا کہ اگر پیریڈز آ بھی جائیں تو روزہ نہیں توڑنا چاہیے اور کچھ کھانا پینا نہیں چاہیے، اس دن کا ہو جاتا ہے۔ یہ خیال غلط ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ چلیں اگر نہیں کھائے پیئیں گے تو روزے کا ثواب مل جائے گا، ایسی بھی کوئی بات کہیں نہیں لکھی ہوئی۔ جب روزہ ہوا ہی نہیں تو ثواب کائے کا ملا؟ ناپاک حالت میں روزہ رکھنے کا یہ ثواب ہے، الٹا گناہ ہے۔ یعنی ناپاکی میں کس نے روزہ رکھنے کو کہا؟ اور جب روزہ ہی نہیں تو کھانا پینا کیوں حرام کر لیا اپنے اوپر؟ یہ دین میں خود ساختہ پابندیاں ہیں۔ بعض اوقات ایک دم شوگر لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے یا کوئی اور تکلیف ہوتی ہے، دوا لینے کی ضرورت ہوتی ہے، تو ایسے میں بے جا کی پابندی کے نہیں روزہ رکھے چلے جاؤ، جیسے عام طور پر ہمارے معاشرے میں یہ چیز پائی جاتی ہے، تو یہ درست نہیں۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیس اذا حادت لم تصلی ولم تصم فذلك من نقصان دینها، رواہ البخاری۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایسا نہیں کہ جب عورت کو حیض آئے تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے؟ عورتوں کے دین میں کمی کی یہی وجہ ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی بہرحال جب نماز نہیں پڑھیں گے تو اس کا ثواب تو نہیں نا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ ایک معذوری کی حالت ہے، تو ایسے میں اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے کوئی ذکر، اذکار اور تسبیحات کثرت سے کرنی چاہیے۔ اس سے نہ صرف یہ کہ وہ ثواب کا نقصان پورا ہوتا ہے، بلکہ جو ڈپریشن کی ایک حالت آنے لگتی ہے اس کا ازالہ بھی ہو جاتا ہے۔ آزما کر دیکھ سکتے ہیں۔ اور نقصان دینہا کے کئی ایک معنی ہیں۔ یہ جو عربی لفظ ہے نا نقصان دین، نقصان عربی میں کمی کو کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں آپ نے پڑھا نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ۔ نقص اردو میں کہتے ہیں خرابی کو، ٹھیک ہے؟ یہ میں اس لیے یہاں پر واضح کرنا چاہتی ہوں کیونکہ بہت سے لوگ جو ان الفاظ کا صحیح معنی اور روح نہیں سمجھتے، وہ بسا اوقات عورتوں کو پرووک کرتے ہیں یہ کہہ کر دیکھو اسلام نے تمہارے ساتھ کیسی زیادتی کی، اور اسلام میں تو عورت کو کوئی حیثیت ہی نہیں دی گئی، اس کے دین میں بھی نقص بتایا گیا۔ تو نقص اور نقصان کمی کے لیے ہے، کسی عیب اور خرابی کے لیے نہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ نماز میں تو کمی ہوتی ہے، لیکن اس وقت میں جو تکلیف کی یا اذیت کی کیفیت ہوتی ہے اس کا صلہ بھی ملتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا نا یہ۔ تو جو چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اس پر انسان صبر کرے، جیسے بازو کو پین بہت ہے یا کوئی اور ایسی کیفیت ہے، تو یہ ایسے حالات میں صبر کرنا جو ہے وہ اجر کا سبب ہے۔ اگر ادھر سے کمی ہوئی تو ادھر سے بڑھ بھی گیا اجر، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ کمی سے مراد نمازوں کی تعداد میں کمی ہے، جس کو آپ بعد میں عام حالات میں نفل وغیرہ پڑھ کے بھی پورا کر سکتے ہیں، یا پھر یہ کہ کمی سے مراد اس اعتبار سے کمی بھی ہے کہ ایک مثلا تہجد کی روٹین آپ بناتے ہیں یا نمازوں میں خشوع خضوع کی روٹین بناتے ہیں، ابھی آپ اس حالت میں ہوتے ہیں کہ نماز چھوٹ جاتی ہے، اب کیا ہو گیا؟ نہ صرف یہ کہ وہ چند دن نمازوں کی کمی ہوئی، بلکہ دوبارہ ایک اچھی حالت میں آنے کے لیے، دوبارہ سے نئی عادت بنانے کے لیے پھر ایک مشکل پڑ جاتی۔ تو
بعض اوقات لوگ نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں، بمشکل عادت پڑنے لگتی ہے کہ چھٹی ہو جاتی ہے اور چھٹی ہوتے ہی پھر چھٹی کر لی جاتی ہے ساتھ۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے یہاں آپ کو چھٹی دی جاتی ہے تو آپ کی تسلی نہیں ہوتی جب تک آپ ایک آدھ چھٹی اور ساتھ کر نہ لیں۔ تو یہ ایک انسانی نفسیات بھی ہے۔ اس سے پھر دین میں پیچھے رہنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ یہ بتا کے الارم کیا گیا ہے، نہ کہ کوئی عیب بتانا مقصود ہے۔ کہ اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ آپ کے بزنس میں یا فلاں چیز میں کمی ہو جاتی ہے اس چیز سے، تو آپ کیا سوچتے ہیں؟ بزنس چھوڑ دوں، کام ہی چھوڑ دوں؟ نہیں، آپ سوچتے ہیں اچھا اس کمی کو پھر اور کہاں سے پورا کروں۔ کسی بھی چیز میں جب کسی بھی چیز کی کمی کا سبب بنتا ہے اور اس کو بتایا جاتا ہے یہ کمی ہونے لگی ہے، مثلا اگر کسی کو بتایا جائے کہ مارکیٹ میں فلاں پروڈکٹ نہیں آ رہی ہے جس کی وجہ سے فلاں کی سیل پر اثر پڑ جائے گا اور ایک دم کمی ہوگی، بزنس ڈاؤن ہوگا، تو انسان مایوس ہو کے بیٹھ نہیں جاتا بلکہ کچھ اور سٹرگل شروع کرتا ہے کہ کسی اور طریقے سے کمی پوری کی جائے۔ تو یہاں بھی جب یہ بتایا گیا کہ میں نقصان دین ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کمی کو کسی اور طریقے سے پورا کیا جائے، یہ ایک خیرخواہی بھی ہو سکتی۔ اچھا، نماز نہ پڑھنے کا سبب کیا ہے، یا روزہ نہ رکھنے کا، یا مسجد میں نہ جانے کا، یا حج کے دوران طواف نہ کرنے کا؟ تو اس میں آپ دیکھیے کہ طواف بہرحال ایک جسمانی مشقت کا متقاضی ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں بسا اوقات ایگزرشن کرنے سے تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ صحیح کی جہاں رخصت دی گئی اس کا مطلب ہے کہ لازمی کر لے، اگر کسی میں ہمت ہے تو کر لے، نہیں تو نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بسا اوقات بلیڈنگ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پاک جگہوں کے اندر ناپاکی پھیلنے کا اندیشہ ہوتا ہے، جیسے مسجد میں بیٹھے رہنے سے منع کیا گیا، گزرنے کی بات اور ہے لیکن بیٹھنا، یا پھر یہ ہے کہ طواف کرنا۔ مساجد جو ہیں یہ عبادت کی جگہ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بہت سے لوگ اس سے بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو عورت کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہے کہ وہ مسجد جا ہی نہیں سکتی اس حالت میں، یہ طواف کر ہی نہیں سکتی۔ تو آپ دیکھیے کہ مسجد ہو یا حرم ہو، یہ کس لیے بنایا گیا ہے؟ اس کے بنائے جانے کی وجہ کیا ہے؟ عبادت کی جائے۔ تو جب عبادت ہی نہیں کرنی تو وہاں جانے کا مطلب کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ضرورتاً گزرنے سے منع نہیں کیا۔ تیسری بات یہ ہے وہاں پر کسی طرح کی نجاست ناپاکی کے لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ عورت پھوڑ ہے، کم عقل ہے، یا جان بوجھ کے ایسا کر رہی ہے۔ بعض اوقات انکانشیسلی، ان نوئنگلی اور بغیر کسی ایسی کمی کے یا کوتاہی کے حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ انسان کے کنٹرول یا بس سے باہر ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں احتیاط لازم ہے کہ انسان اگر خود عبادت نہیں کر رہا اور جا بیٹھ کے عبادت کرنے والوں کی جگہ بھی خراب کر کے آ جائے تو یہ کس جگہ کی نیکی ہے، اس لیے روکا گیا ہے۔ اور یہ کسی ڈسکریمنیشن کی بنا پر نہیں ہے بلکہ باقی لوگوں کا حق محفوظ کرنے کے لیے۔ اسلام میں جہاں ہر ایک کو آزادی دی گئی ہے وہاں وہ آزادی اتنی لمٹس میں ہے کہ دوسرے کی آزادی میں خلل اندازی نہ ہو۔ ہر ایک کے حقوق بھی رکھیں اور فرائض بھی رکھیں، یعنی شتر بے مہار کی طرح ایسی آزادی نہیں کہ آپ جانور کھول دو جس کو چاہے ٹکرے مارے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کیوں آپ نے کھول رکھے تو آپ کو میں نہیں چاہتا کہ میرا کتا بندھا رہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ آزاد رہے۔ لیکن آپ کا کتا تو آزاد رہے مگر دوسروں کی جان اور جسم محفوظ رہے یا نہ رہے۔ تو اسلام ایسی آزادی نہیں دیتا کہ جس سے دوسروں کی آزادی میں خلل پڑے یا دوسروں کی سہولت میں تنگی پڑے۔ بہرحال اسی طرح یہ ہے کہ روزے سے کیوں منع کیا گیا؟ تو جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ یہ حالت صحت کی نسبت بیماری سے قریب تر ہوتی ہے۔ جب جسم سے مستقل طور پر بلڈ نکل رہا ہو تو انسان کو عام حالات سے زیادہ انٹیک کی ضرورت ہوتی ہے، لیکوڈ کی شکل میں، کچھ کھانے کی شکل میں۔ تو ایسے میں اگر انسان روزہ رکھ لے تو اس سے عورت کی صحت پر اثر پڑ سکتا ہے۔ تو یہ ایک سہولت دی گئی ہے کہ ان دنوں میں روزہ نہ رکھے۔ اگر کوئی عورت رمضان میں فجر کی اذان سے پہلے حیض سے پاک ہو جائے اور غسل کا وقت نہ ہو تو پہلے روزہ رکھ کر بعد میں غسل کر سکتی، لیکن اگر اذان کے بعد پاکی ہوئی ہے، یعنی بعد میں بھی سپاٹ لگا ہے اور سورج نکلنے کے بعد آپ پاک ہو رہے ہیں اور نہا رہے ہیں اور روزہ آپ صبح سے رکھ چکے ہیں تو وہ روزہ نہیں ہوتا۔ ان ابی بکر ابن عبد الرحمن كنت انا وابی فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها قالت اشهد على رسول الله ان كان لا يصبح جنبا من جماع
غیر احتلام ثم يصومه ثم دخلنا على ام سلمہ رضی اللہ عنہا فقالت مثل ذلك رواہ البخاری. حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں اپنے والد کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا. ہمارے سوال کے جواب میں حضرت عائشہ نے فرمایا میں گواہی دیتی ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احتلام کی وجہ سے نہیں بلکہ جماع کی وجہ سے حالت جنابت میں صبح کرتے پھر غسل کیے بغیر روزہ رکھتے. اس کے بعد ہم دونوں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے بھی ایسا ہی فرمایا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ حالت جنابت میں سحری کھائی جا سکتی ہے اگرچہ نماز سے پہلے نہانا ضروری ہے، پھر نماز نہا کے پڑھی جائے گی. اسے بخاری نے روایت کیا. کپڑے پر حیض کے خون کا داغ لگ جائے تو اتنی جگہ دھو کر اسی کپڑے پر نماز ادا کی جا سکتی ہے. مثلا جائے نماز کو لگ گیا یا کسی چادر پہ لگ گیا یا اپنے پہنے ہوئے کپڑے پر لگ گیا تو صرف اس داغ کو دھو لیا جائے اور باقی کپڑے کو ویسے ہی پہن کر نماز پڑھ لی جائے، خواہ اس میں پسینہ ہی کیوں نہ ہو حالت حیض کا. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كانت احدانا تحید ثم تقترس الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتندح على سائره ثم تصلي فيه رواہ البخاری. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب ہم میں سے کسی کے کپڑے حیض کے خون سے آلودہ ہو جاتے تو غسل کے بعد ہم خون کپڑے سے کھرش ڈالتی، پھر وہ جگہ پانی سے دھو ڈالتی اور سارے کپڑے پر پانی چھڑک کر اس میں نماز پڑھ لیتی. بعض اوقات کلاٹنگ ہوتی ہے نا، تو اس لیے اس کو کھرشنے کی بات کی گئی ہے. اور صرف کھرشنا کافی نہیں ہوتا یا مل کے رگڑ کے صاف کرنا کافی نہیں، بلکہ اس کو دھونا ضروری ہے. جب اسپاٹ والی جگہ دھل جائے، داغ اتر جائے، صاف ہو جائے کپڑا، تو باقی کپڑے پر کیا کیا جائے؟ پانی چھڑک کر، یعنی دھونے کی ضرورت نہیں. پانی کس لیے چھڑک کر؟ اس کو فریش کرنے کے لیے، جیسے استری کرتے وقت پانی اسپرینکل کرتے ہیں، اس میں نماز پڑھ لی جائے. اگر پانی اتنا نہ ہو کہ باقی کپڑے پہ چھڑکا جائے تو کوئی بات نہیں، آپ صرف نجاست دھو کر اسی کپڑے کو دوبارہ پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. حائضہ کے لیے مسجد میں ٹھہرنا جائز نہیں، البتہ گزر سکتی. حالت حیض میں جائے نماز کو ہاتھ لگانا، جائے نماز پر بیٹھنا، ذکر کرنا اور تسبیح اور تحلیل نیز دعا وغیرہ کرنا جائز ہے. کیونکہ بعض اوقات لوگ تسبیح نہیں اٹھاتے یا جائے نماز نہیں اٹھاتے، تو یہ بات درست نہیں. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناولینی الخمرۃ من المسجد قالت فقلت انی حائض فقال ان حیضتک لیست فی یدک رواہ مسلم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مسجد میں جائے نماز لانے کا حکم دیا، یعنی جائے نماز لے کے مسجد آ جاؤ. میں نے عرض کیا میں تو حالت حیض میں ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حیض تیرے ہاتھ میں تو نہیں ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بوقت ضرورت تھوڑی دیر کے لیے آ کے کوئی چیز دے جانا، لے جانا، اٹھا رکھ لینا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ان ام عطیہ رضی اللہ عنہا قالت امرنا ان نخرج الحید یوم العیدین وذوات الخدور فیشہدن جماعت المسلمین ودعوتهم وتعتزل الحید ان مصلاہن متفق علیہ. حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دونوں عیدوں کے دن ہم حیض والی اور پردہ نشین یعنی تمام عورتوں کو عیدگاہ لائیں تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز اور دعا میں شرکت کریں. البتہ حیض والی عورتیں نماز نہ پڑھیں. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پیچھے ایک طرف کو بیٹھنا جہاں 5 وقت نماز نہ ہوتی ہو، کیونکہ بسا اوقات مسجد کے کچھ ایریاز ایسے ہوتے ہیں جو صرف عید کے دن استعمال ہوتے ہیں یا کسی بڑی گیدرنگ کے موقع پر، تو ایسے میں ایک کونے میں بیٹھ جانا اس میں حرج نہیں، لیکن مین مصلی والی جگہ پر آ کر بیٹھنا درست نہیں. جیسے باہر کے ملکوں میں اسلامک سینٹرز جو ہیں اور مساجد یہ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. ایک ہال نماز کے لیے استعمال ہوتا ہے، باقی جگہیں کلاسز کے لیے استعمال ہوتی ہیں یا لائبریریز ہوتی ہیں یا کمیونٹی ہال ہوتا ہے. تو اس میں وہ جگہ جس پر دن میں 5 دفعہ نماز جماعت سے ہوتی ہو وہاں بس جانا منع ہے، باقی پوری بلڈنگ میں اوپر نیچے گھومنا پھرنا اور بیٹھنا درست ہے. عید کے موقع پر نماز کے لیے سب کو نکلنے کا حکم دیا گیا، جس میں حیض والی اور پردہ نشین عورتوں کو بھی کہا گیا کہ نکلیں، جو کبھی نہیں نکلتی وہ بھی نکلیں تاکہ مسلمانوں کے ساتھ نماز اور دعا میں شرکت کریں. البتہ حیض والی عورتیں نماز نہ پڑھیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عیدگاہ تک جانا، وہاں بیٹھنا اور دعا میں شریک ہونا ایسی عورتوں کے لیے بھی جائز ہے. حیض کا خون نہ لگے تو حائضہ کے کپڑے پاک رہتے ہیں جنہیں دھوئے بغیر نماز پڑھی جا سکتی.
حائضہ کا دوپٹہ یا چادر اوڑھ کر دوسری عورت نماز پڑھ سکتی ہے. ان میمونہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی مرط بعدہ علی و بعدہ علیہ وانا حائض. متفق علیہ. حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چادر میں نماز پڑھتے اس چادر کا ایک حصہ مجھ پر اور ایک حصہ آپ پر ہوتا اور میں حالت حیض میں ہوتی. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی ایک ہی چادر شیئر کرتے تھے اور اس وقت جب کہ حضرت میمونہ حیض کی حالت میں ہوتی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایسا کپڑا جو کسی حائضہ عورت کا ہو اس میں نماز ادا کرنا درست ہے. مثلاً بعض اوقات آپ جیسے عید کے موقع پر اچھے کپڑے پہنتے ہیں، کسی شادی وغیرہ کے موقع پر بعد میں دوبارہ ان کو پہننے کا موقع آتا ہے تو ان کو پہن کر نماز بھی ادا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، صرف یہ کہ نجاست نہ ہو. حیض سے پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد اگر خاکی یعنی براؤن یا زرد یعنی یلوش پانی خارج ہو تو دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں. ان ام عطیہ رضی اللہ عنہا قالت کننا لا نعد القدرۃ والصفرۃ بعد الطہر شیئا رواہ ابو داود. حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں حیض سے پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد خاکی یا زرد رنگ کے پانی کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتی تھی. اسے ابو داود نے روایت کیا. یعنی آپ اپنے مقررہ ایام پر پاک ہو گئی، نہائی، نماز پڑھی اور پھر کچھ گھنٹے گزرنے کے بعد یوں معلوم ہوا کہ یلوش ڈسچارج پھر ہوا ہے تو اس کو کنسیڈر کرنے کی ضرورت نہیں. اب دوبارہ نہانے کے لیے زحمت نہ کرے. حیض سے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے بے جا اجلت اور بے جا تاخیر دونوں سے کام نہیں لینا چاہیے. بے جا اجلت کا کیا مطلب ہے کہ انڈیو جلدی، یعنی ہے کب پاک ہوں گی، کہیں نماز نہ چلی جائے، کہیں روزہ نہ چلا جائے. اچھا نہا لی، پھر دیکھا کہ ابھی تو نہیں پاک ہوئے، پھر نماز چھوڑ دی، پھر روزہ توڑ دیا، پھر نہا لیے. تو یہ کھیل نہیں بنانا چاہیے اس کو. اسی طرح بے جا تاخیر کے پاک بھی ہو چکے ہیں لیکن نہائی نہیں رہے، میں سستی کے مارے کہ اچھا ایک دو نمازیں اور چھوڑ لیں، آرام کر لیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. غسل حیض میں تاخیر ہونے پر قضا نمازیں ادا کرنا چاہیے. یعنی اگر کسی وجہ سے پانی ختم ہے، پانی نہیں ہے، یا کئی سفر کی حالت میں ہے کہ ٹائم پہ نہیں پہنچے آپ کہ نہا سکیں، یا کوئی وجہ بن گئی، یعنی جان بوجھ کے نہیں ہو گیا ایسے، تو پھر کیا ہے جب نہا چکے تو پچھلی نماز لوٹائیں. کن النساء یبعثن الی عائشہ رضی اللہ عنہا بالدرجۃ فیہا القرص فیہا الصفرہ فتقول لا تعجلن حتی ترین القصۃ البیضاء ترید بذلک الطہر من الحیضۃ رواہ البخاری. خواتین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ڈبیا میں روئی رکھ کر بھیجتی جس میں ابھی کچھ زردی باقی ہوتی تو حضرت عائشہ فرماتی جب تک صاف شفاف پانی نہ دیکھ لو اس وقت تک طہر حاصل کرنے کے لیے جلدی سے کام نہ لیا کرو. یعنی جب تک بالکل صاف نہ ہو جائے انسان اس وقت تک نہانے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مراد حیض سے طہارت حاصل کرنا ہوتی تھی. القصۃ البیضاء کا لفظ دیکھ رہے ہیں یہاں پر آپ عربی عبارت میں، یہ انہوں نے معیار بتایا حتی ترینا القصۃ البیضاء وائٹ ڈسچارج. قال ابن عباس رضی اللہ عنہما تغتسل وتصلی ولو ساعة من النهار ويأتيها زوجها اذا صلت الصلاة اعظم رواہ البخاری. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے، یہ دونوں آپ صحابیوں کے فتوے ہیں کہ مستحاضہ حسب عادت ایام حیض کے بعد غسل کر کے نماز پڑھیں. مستحاضہ کون ہوتی؟ حیض کے علاوہ جو بلیڈنگ ہوتی ہے بیماری کے طور پر وہ استحاضہ کہلاتی ہے. یعنی سارا مہینہ سپاٹنگ ہوتی رہتی ہے. تو اس میں کیا ہے کہ جو حیض کے ایام ہیں جن میں بلیڈنگ فرق ہو جاتی ہے، مثلا تھکنس ہے یا اس کی اور علامات معلوم ہوتی ہیں، یا اس بیماری کے شروع ہونے سے پہلے ایام حیض کی جو ڈیٹس تھی یا جو عادت تھی اس کے مطابق نہا لے اور باقی دنوں میں نماز پڑھتی رہے خواہ سپاٹنگ ہوتی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ مستحاضہ غسل کر کے نماز پڑھے خواہ ان کی ایک گھڑی باقی ہو. مثلاً سورج غروب ہونے میں 5 منٹ ہے اور اب وہ نہا کر نکلی تو پڑھے اثر. جب عورت نماز ادا کر چکے تو پھر شوہر اپنی بیوی سے صحبت کر سکتا ہے کیونکہ نماز افضل ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. حائضہ پاکیزگی کی حالت میں جس نماز کے اول یا آخر وقت میں سے ایک مکمل رکعت ادا کرنے کا وقت پالے اس وقت کی قضا نماز اسے ادا کرنی چاہیے. مثلاً ظہر کی اذان ہو چکی، آدھا گھنٹہ گزر گیا، آپ نماز پڑھنے جا رہے تھے، پتہ چلا پیریڈز ہو گئے، اب نماز تو نہیں پڑھ سکتے،
لیکن چونکہ وقت نماز کا داخل ہو چکا تھا اس لیے یہ نماز آپ کی ذمہ ہو گئی. اب جب آپ پاک ہوں گے تو یہ نماز دہرائیں گے. یہ پتہ ہے آپ کو پہلے سے؟ یہ دیکھیں اکثریت نہیں بول رہی ہے. اس سے اندازہ کریں کہ ہم اپنے دین کے فرائض کو کس حد تک جانتے ہیں اور ہمارے بڑوں نے ہم کو کیا بتایا. اور اگر ایسی باتیں کلاس میں کی جائیں تو پھر یہ شرم و حیا کے خلاف. دیکھیں کہ یہ مسائل پڑھائے اس لیے جاتے ہیں کہ انسان فرائض میں کوتاہی نہ کرے، کیونکہ فرائض کی پوچھ ہے قیامت کے دن. اور اسی طرح اگر عصر کا وقت مثلا ختم ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے پاکی حاصل کی، اب نہانے میں 20 منٹ لگ گئے، 10 منٹ باقی ہیں، اور جتنی دیر میں مصلی بچھایا مغرب کی نماز ہو گئی. بعض اوقات ایسا نا سردی ہوتی ہے، دروازے بند کرتے جائے نماز بچھاتے کرتے ٹائم ہو جاتا ہے، اتنے میں اذان ہوگی. اب مغرب پڑھ کے کیا کرے؟ عصر قضا پڑھے. ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جئتم الى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن ادرک الرکعة فقد ادرک الصلاة رواہ ابو داود. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز کے لیے آؤ اور ہم سجدہ میں ہو تو تم بھی سجدے میں شامل ہو جاؤ اور اس کو رکعت شمار نہ کرو. البتہ جس نے ایک رکعت جماعت کے ساتھ پالی اس نے پوری جماعت کا ثواب پا لیا. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. نماز کا اول وقت پانے سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک عورت سورج غروب ہونے کے اتنی دیر بعد حائضہ ہوتی ہے کہ نماز مغرب کی ایک رکعت ادا کر سکے، اسے حیض ختم ہونے کے بعد اس نماز مغرب کی قضا ادا کرنی چاہیے. آخر وقت پانے سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک عورت سورج طلوع ہونے سے اتنی دیر پہلے پاک ہوتی ہے کہ وہ نماز فجر کی ایک رکعت پڑھ سکے تو اسے وہ نماز فجر ادا کرنی چاہیے. یعنی آخری وقت میں بھی اگر ایک رکعت پڑھنے کا وقت ہو تو سمجھے کہ وقت ہے. کپڑے پر حیض کا خون لگ جائے تو اسے اچھی طرح صاف کر کے اسی میں نماز پڑھی جا سکتی ہے. کپڑے سے حیض کا خون صاف کرنے کا طریقہ یہ ہے. ان اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما قالت جاءت امرأة الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقالت احدانا يصيب صوبها من دم الحيضة كيف تصنع به فقال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تندحه ثم تصلي فيه متفق علیہ. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما کہتی ہیں کہ ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا اگر کسی کے کپڑے پر حیض کا خون لگ جائے تو وہ اسے کیسے صاف کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اسے اچھی طرح کھرچے، پھر اسے پانی سے مل کر دھوئے، اس کے بعد اس پر پانی چھڑکے، پھر اس میں نماز پڑھ لے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. یاد رکھیے کہ اس زمانے میں صابن اور ڈٹرجنٹس اتنی وافر مقدار میں نہیں ہوتے تھے، تو عام طور پر لوگ کپڑوں کے داغ اتارنے کے لیے یا نجاست دور کرنے کے لیے پانی ہی کا استعمال کرتے تھے. لیکن جہاں صابن ہو تو صابن ملا جا سکتا ہے یا کچھ اور. لیکن جو کچھ بھی استعمال کرے، نجاست کا جو اثر ہے اسے اتنا نکل جانا چاہیے کہ اس کے بعد جو پانی ڈالا جائے تو پر صاف پانی نکلے، کچھ اور رنگ ونگ اس میں سے نہ آئے، تب وہ پاک ہوتا ہے. غسل سے پہلے حائضہ سے صحبت کرنا منع ہے، خواہ ایام حیض کی مدت کم ہو یا زیادہ. دوران حیض صحبت کرنے کا کفارہ 1 دینار 4 گرام سونا ہے جبکہ حیض ختم ہونے لیکن غسل سے قبل صحبت کرنے کا کفارہ نصف دینار 2 گرام سونا صدقہ کرنا ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اتی حائضا او امرأة فی دبرها او کاہنا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رواہ الترمذی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حائضہ سے صحبت کرے یا عورت سے دبر کے راستے سے صحبت کرے عمل قوم لوط کی طرح، یا نجومی کے پاس قسمت کا حال معلوم کرنے آئے تو اس نے گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ تعلیمات کا انکار کیا. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الذی یأتی امرأته وہی حائض یتصدق بدینار او نصف دینار رواہ ابو داود وابن ماجہ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل حیض سے قبل اپنی بیوی سے صحبت کرنے والے آدمی کے بارے میں فرمایا کہ وہ 1 دینار 4 گرام سونا یا نصف دینار 2 گرام صدقہ کرے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے.
اس سے دراصل عورت کے حقوق کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے، کیونکہ عورت اس حالت میں بیماری کے زیادہ قریب ہوتی ہے صحت کی نسبت، اور کئی قسم کی میڈیکل کمپلیکیشنز کا بھی احتمال ہو سکتا ہے دونوں کے لیے، اس لیے منع کیا گیا. اور صدقہ اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ انسان اس ڈر سے کہ پیسے جائیں گے، کیونکہ پیسے کا جانا زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے بعض اوقات، یا پینلٹی یا جرمانہ یا فائن کہہ لیں، تو اس لیے یہ ایک طرح سے روکنے کا سبب بنایا گیا. آج کے معلوم نہیں حساب میں کتنا بنے گا، معلوم کر لیں. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا كان دما احمر فدینار واذا كان دما اصفر فنصف دینار. رواہ الترمذی. حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حائضہ کے خون کی رنگت سرخ ہو اور اس سے صحبت کی جائے تو 1 دینار صدقہ ہے، اگر خون کی رنگت زرد ہو تو نصف دینار صدقہ ہے. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. نصف دینار کیا ہے؟ 2 گرام. حائضہ کو مسلسل قرآن پاک کی تلاوت کرنا منع ہے، البتہ ایک آیت توڑ کر پڑھ سکتی ہے، یعنی بیچ میں سانس لے سکتی ہے، اور یہ حدیث نہیں ہے، بہرحال ابراہیم نخعی کا قول ہے. قال ابراہیم رحمہ اللہ لا بأس ان تقرأ الآیہ، رواہ البخاری. حضرت ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ حائضہ قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی اس معاملے میں علماء اور فقہاء کے درمیان اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ آیت میں سانس لے لے بیچ میں، کٹھی نہ پڑھے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اگر پڑھ لے تو حرج کوئی نہیں ہے، کیونکہ کسی صحیح حدیث میں منع نہیں کیا گیا. ایک روایت ملتی ہے مگر وہ ضعیف ہے. حائضہ قرآن مجید کو ہاتھ نہ لگائے، اگر پکڑنا ضروری ہے تو کپڑے سے پکڑنا چاہیے، یعنی عربک ٹیکسٹ جو ہے اس کو ٹچ نہیں کریں. کان ابو وائل رضی اللہ عنہ یرسل خادمہ وہی حائض الی ابی رزین فتأتیہ بالمصحف فتمسکہ بعلاقتہ، رواہ البخاری. حضرت ابو وائل رضی اللہ عنہ اپنی خادمہ کو حالت حیض میں ابو رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قرآن مجید لانے کے لیے بھیجتے، اور وہ قرآن مجید کا نیفہ پکڑ کر یعنی کپڑا پکڑ کر لا دیتی تھی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے، یعنی غلاف سے پکڑ لیتی تھی. شوہر کی اجازت سے حیض لانے یا حیض روکنے کی ادویات استعمال کرنا جائز ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاہد الا باذن، رواہ البخاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے. اسے بخاری نے روایت کیا. اس سے انہوں نے وہ جو ٹیبلٹس آج کل استعمال ہوتی ہیں اس کو قیاس کرتے ہوئے اس حکم پر ان میں بھی شوہر کا مشورہ ضروری قرار دیا ہے. لیکن ایک بات ان کو اور بھی لکھنی چاہیے تھی، اور وہ تھی کہ ڈاکٹر کا مشورہ بھی، اس لیے کہ بعض لوگوں کو ایسی ٹیبلٹس کا استعمال بہت نقصان دیتا ہے، ان کے سارے سسٹم کو ڈسٹرب کر دیتا ہے. اس لیے خود سے خود عام عورتوں کے مشورے سے کہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، یہ فائدہ ہوا وہ نقصان ہوا، ایسی باتوں پہ توجہ نہیں دینی چاہیے. ہر شخص کی جیسے عادت مختلف ہوتی ہے، سسٹم مختلف ہوتا ہے، تو اس کو اس کے استعمال سے پہلے کنسلٹ کرنا چاہیے ڈاکٹر سے، کیونکہ خود کو نقصان دینا، اپنے نظام کو بدلنا اور اس میں ڈسٹربنس پیدا کرنا درست نہیں. بسا اوقات ایسی کوئی چیز بعد میں کئی کمپلیکیشنز کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور انسان وقتی طور پر ایک فائدہ اٹھانے کے عوض بہت سا عبادت میں ہی نقصان کر لیتا ہے. بعض عورتیں حج وغیرہ کے موقع پر ٹیبلٹس استعمال کرتی ہیں اور وہ بے وقت کرتی ہیں، کبھی بیچ میں بھول جاتی ہیں، کبھی بلیڈنگ ہوتی ہے تو صحیح نہیں ہوتی، اسپاٹنگ ہوتی ہے تو پورا مہینہ پھر ہوتی چلی جاتی ہے، نہ وہ مینسز آتے ہیں نہ جاتے ہیں. اس لیے ایسا کرنے سے پہلے سارے حالات کا جائزہ لینا ضروری ہے. اور شوہر کی بات یہاں اس لیے کی گئی ہے کہ شوہر اور بیوی کا چونکہ ایک بہت قریبی تعلق ہے، دونوں کا نفع نقصان ایک ہے، گھر ایک ہے، اس لیے کسی بھی ایسی چیز میں جس میں دونوں کی برابر کی مصلحت ہو، خود سے ایسے کام کرنا درست نہیں، کیونکہ اس سے بسا اوقات اختلافات بڑھتے ہیں اور وہ شدید سنگین صورت اختیار کر لیتے ہیں. دوران حیض بیوی کو طلاق دینا منع ہے. ان عبداللہ ابن عمر انہ طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعد وان شاء طلقها قبل ان يمسها فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء، رواہ البخاری. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی. حضرت عمر بن خطاب نے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا. آپ نے فرمایا عبداللہ سے کہو کہ اپنی بیوی سے رجوع کر لے اور حیض سے پاک ہونے تک اسے اپنے پاس رکھے، پھر جب حیض آئے اور اس سے پاک ہو جائے تب چاہے تو صحبت کرنے سے پہلے طلاق دے، چاہے تو اپنے پاس رکھے.
یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کا کہ عورتوں کو ان کی عدت پر طلاق دو. اسے بخاری نے روایت کیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ طلاق ہو تو جاتی ہے، لیکن حکم کیا ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو رجوع کیا جائے. ٹھیک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس حالت میں، جیسے کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا، کہ عورت فزیکلی بھی انفٹ ہوتی ہے اور ویسے بھی اس کا morale ڈاؤن ہوا ہوتا ہے، نفسیاتی طور پر، اسپرچولی بھی وہ بہت لو فیل کرتی ہے، چڑچڑاپن بھی مزاج میں بڑھ جاتا ہے، تو لڑائی کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں. ایسے میں شوہر کو سوچ سمجھ کے زندگی کے اس تعلق کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا چاہیے. اول تو منع کیا گیا، اور اگر کوئی شخص یہ ایسی غلطی کر بیٹھے تو اسے کیا کہا گیا کہ وہ رجوع کرے.